اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ توحیدہ وکمال توحیدہ الاخلاص لہ وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات ذات عنہ لشہادات کل صفت انہا غیر الموصوف وہو رب العالمین المترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی فاطمہ محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والتين وزيتون وطور سينين وهذا البلد العميد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صلوات پر محمد و اہل بیت محمد. عزیزان گرامی قدر معزز سامعین اکرام، ہمارا سلسلہ گفتگو آہستہ آہستہ اپنی اختتامیہ نشستوں کی طرف بڑھ رہا ہے. دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم علی اصغر شاہ صاحب کی اس مقام پہ صفِ عزا جو بچھائی گئی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان کے خانوادے کی توفیقات میں اسی طرح اضافہ فرمائے جس پوری توانائی سے عزاداری کا اہتمام وہ کرتے ہیں. مولا پروردگار عالم اسی طرح اس عزاداری کی رونقوں کو دوبارہ رکھے. اور ریسنٹلی آج ایک واقعہ بھی میجر ولی صاحب غالباً ان کے صاحبزادے آج ان کا انتقال ہوا. پروردگارہ دعا گو ہیں کہ اس ذکر کا صدقہ اور ان ایام کا صدقہ اس نوجوان کے درجات کو بلند فرما. مسلسل حضرات گرامی کے سامنے سورہ والتین کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ ذات احدیت نے اپنے پیغامات انسان تک پہنچانے کے لیے اور اسے آسن تقویم کہنے کے لیے 4 قسموں کا سہارا لیا. توجہ ہے نا سارے صاحبان فکر. دیکھیے جب بھی ذات احدیت کوئی بات آپ سے کرنا چاہتی ہے، اپنا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتی ہے، تو وہ ایک کام کرتا ہے. اس نے جتنے میسیجز انسانیت تک پہنچائے ہیں وہ انبیاء کے ذریعے پہنچائے. متوجہ ہیں نا سارے حضرات؟ ایک نئی نہج کی طرف کا سفر ہے، اس لیے میں آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں. اس نے اپنے سارے پیغامات جو آپ تک پہنچائے وہ انبیاء کے ذریعے پہنچائے. یعنی اللہ جب انسان سے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو وہی بھیجتا ہے. توجہ ہے سارے صاحبان فکر؟ اللہ نے جب اپنے پیغامات آپ تک پہنچانے چاہے تو ذات احدیت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل کی. یہ بات ہے نا؟ یعنی اللہ جب اپنا کلام آپ سے کرنا چاہتا ہے تو محمد مصطفیٰ کے ذریعے کرتا ہے. توجہ ہے سارے صاحبان فکر؟ یعنی محمد مصطفیٰ کے ذریعے آپ سے کلام کرتا ہے اور اپنا پیغام آپ تک پہنچا دیتا ہے. اب میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. آج کی تقریر کے آغاز میں میرا ایک دوست سننے والا جو روزانہ مجھے سماعت کر رہا ہے، میں جملہ کہنے لگا ہوں. دیکھیے ذات احدیت اگر چاہتی تو ہر ایک سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ بھی کرتی. توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی؟ ذات احدیت اگر چاہتی تو ایک ایک بندے سے خود گفتگو کرتی، لیکن ہم اس قابل نہیں ہیں. ہمارے ضمیر، ہمارے خمیر اس لائق نہیں کہ توحید ہم سے گفتگو کرے. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر؟ ہمارے ضمیر اور ہمارے خمیر اس لائق نہیں کہ توحید ہم سے گفتگو کرے. توجہ. تو پھر ذات احدیت ہم سے گفتگو کرے تو کیسے کرے؟ محمد مصطفیٰ
یعنی اللہ جب ہم سے گفتگو کرے تو کیسے کرے؟ ذات احدیت جب ہم سے بات کرنا چاہتی ہے تو محمد مصطفیٰ کا وسیلہ استعمال کرتی ہے. تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں، جب خدا محمد کے بغیر ہم تک نہیں آیا تو ہم محمد کے بغیر خدا تک کیسے چلے جائیں گے؟ بھائی دیکھیے، ذات احدیت جب آپ تک آئے، آپ سے گفتگو کرے تو محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے کرے. اگر آپ اللہ سے گفتگو کرنا چاہیں، آپ انہیں ہٹا کے کریں گے؟ توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی. یعنی جب اللہ آپ سے گفتگو کرے، اب ذرا نہیں رہے سے، تو پھر وسیلہ محمد مصطفیٰ استعمال کرے. یعنی کلام خدا کا، لہجہ محمد مصطفیٰ کا. اللہ اکبر. کلام خدا کا، لہجہ محمد مصطفیٰ کا. اللہ جب آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو لہجہ محمد مصطفیٰ استعمال کرتا ہے. لیکن اس نے ایک کام کیا، معراج کی شب اپنے حبیب کو بلایا، سامنے بٹھا لیا. جب آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو لہجہ محمد سے کرتا ہے. آج بات کرنی ہے محمد سے. ارے نہیں یار، کچھ جاگتے تو سنو میری بات، تو سنو کیا کہہ رہا ہوں. بھائی پہلے آپ سے بات کرتا ہے تو پھر لہجہ محمد مصطفیٰ میں کرتا ہے. آج بات کرنی ہے محمد مصطفیٰ سے، کس کے لہجے میں کرے؟ اللہ اکبر. جاگ جائیے. میں پھر کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم توحید کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ گفتگو کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، باتیں کرتے ہیں اللہ سے، لیکن اللہ ڈائریکٹ باتیں تھوڑی کرتا ہے ان سے. ایک درخت سے آواز آتی ہے کہ انی ان اللہ، اے موسیٰ میں تیرا اللہ بات کر رہا ہوں. یعنی ڈائریکٹ کمیونیکیٹ نہیں کر رہا، کسی وسیلے سے کر رہا ہے. توجہ ہے، ڈائریکٹ کمیونیکیٹ نہیں کر رہا، کسی وسیلے سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے، بات کر رہا ہے. توجہ. اب ذات احدیت نے محمد مصطفیٰ کو سامنے بٹھایا. جب آپ سے بات کرنی تھی تو لہجہ محمد مصطفیٰ استعمال کیا. آج بات کرنی ہے محمد مصطفیٰ سے تو کوئی لہجہ تو چاہیے. یا اللہ کو چرچ کرنا چاہ رہے آصف چوہدری کو سلامت رہے سارے. بھائی دیکھیے، اب کوئی لہجہ تو چاہیے. اب وہ لہجہ تھا کس کا تم جانتے ہو، لیکن میں تو دلیل دینے لگا ہوں. ارجح المطالب میں عبید اللہ امرت سے تعلق ان کا میرے مسلک سے نہیں ہے. اب انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے. اہل سنت کے بہت بڑے بزرگ ہیں، میرے سر کا تاج ہیں، جو اتنی بڑی بات کرے میرے علی کے بارے میں. کہنے لگے کہ جب محمد مصطفیٰ سامنے بیٹھ گئے تو ذات احدیت نے کہا، بھائی توجہ، اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں تم سے. اللہ نے بات کرنی چاہیے. جب اللہ نے بات کی تو لہجہ علی کا تھا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، لہجہ میرے اہل سنت بزرگ کہہ رہے ہیں کہ لہجہ علی کا تھا. پلٹ کے محمد مصطفیٰ نے کہا، کیا علی گفتگو کر رہے ہیں؟ ذات احدیت نے ارشاد فرمایا، میرے حبیب تو جانتا ہے کہ مجھ پہ مخلوق کا اطلاق نہیں ہو سکتا. توجہ ہے نا، میرے حبیب تو جانتا ہے کہ مجھ پہ مخلوق کا اطلاق نہیں ہو سکتا، لیکن تیرا خدا اس وقت تیرے سینے کی کیفیت سے بھی واقف ہے. اس وقت تیرا خدا تیرے سینے کی کیفیت سے بھی واقف ہے. میں سے چاہا کہ میں اس کے لہجے میں بات کروں جس کے لیے تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت ہے. میں نے یک صبح ہو کے نعرہ حیدری. تیرا خدا تیرے سینے کی کیفیت سے بھی واقف ہے. میں نے چاہا کہ اس کے لہجے میں بات کروں جس کی سب سے زیادہ محبت تیرے سینے کے اندر ہے. علی کے لہجے میں بات کی ذات احدیت نے. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، جب اللہ آپ سے بات کرے تو محمد مصطفیٰ کے لہجے میں. بھائی اب جملہ میں دیکھوں گا آپ کیسے سمجھتے ہیں. اللہ آپ سے بات کرے تو محمد مصطفیٰ کے لہجے میں، یعنی آپ کے
اور خدا کے درمیان وسیلہ ہے محمد مصطفیٰ، اور خدا اور محمد کے درمیان اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ سلامت رہے، جملے کو سلیس ہونے سے پہلے آپ سمجھے۔ اب تمہیں سمجھ آیا امامت کسے کہتے ہیں؟ جو نبوت اور توحید کو یکجا رکھے۔ اللہ اکبر۔ جو کہنا چاہ رہا ہے آصف جوہری تم سے، بھئی آپ بات کریں ان کے وسیلے سے، اللہ اکبر، لیکن کیا کروں؟ منکرین وسیلہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ وسیلہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ سے تو ڈائریکٹ بھی بات ہو سکتی ہے۔ ہو سکتی ہے بھائی، بالکل ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے، اللہ سے ڈائریکٹ بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن جانتے ہو کیسے ہو سکتی ہے؟ صرف مر کے ہو سکتی ہے۔ توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی؟ اور وہاں بھی پھر ڈائریکٹ نہیں ہوتی۔ اگر تفصیلات میں جاؤں تو بڑی عجیب نہج پہ چلا جاؤں گا، لیکن مجھے تو تم سے ایک جملہ عرض کرنا ہے تاکہ یہ وسیلہ ان کا کیوں ہے تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ اللہ ان کے وسیلے سے آپ سے گفتگو کر رہا ہے، لیکن منکرین وسیلہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو، موت جب آتی ہے انسان کو تو موت آتی ہے نفس کو، ایسے ہی ہے نا؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دیکھیے، مرنے سے تھوڑی دیر پہلے توجہ رکھیے گا، میں دیکھ بھی رہا تھا، میں سن بھی رہا تھا، میں کھا بھی رہا تھا، پی بھی رہا تھا، آنکھیں دیکھ رہی تھی، کان سن رہے تھے، زبان چکھ رہی تھی، ہاتھ لمس محسوس کر رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا نا۔ یہ جو ہی نفس کو مجھ سے جدا کیا گیا تو میری موت واقع ہو گئی۔ اب زبان پڑی ہے، چکھ نہیں رہی، اللہ اکبر، ہاتھ پڑے ہیں لیکن لمس محسوس نہیں کر رہے، کان ہیں لیکن سماعت کام نہیں کر رہی، آنکھیں پڑی ہیں، جسم میرا پڑا ہے ابھی، لیکن میری بصارت کام نہیں کر رہی۔ تو پھر ایک جملہ کہوں، مجھے کہنے دیجئے کہ دیکھتی آنکھ نہیں، دیکھتا نفس ہے۔ یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہے آصف جوہری آپ سے، دیکھتی آنکھ نہیں، دیکھتا نفس ہے، سنتے کان نہیں، سنتا نفس ہے، سونگتا ناک نہیں، بھئی سونگتا نفس ہے۔ یہ تو پیغام پہنچا رہے ہیں، سونگ سونگ کے، چک چک کے عقل تک پیغام پہنچایا جا رہا ہے، یہ خود کام نہیں کر رہے۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ تمہارے نفس کے لیے تمہاری آنکھ دیکھنے کا وسیلہ، تمہارے کان تمہارے نفس کے لیے سننے کا وسیلہ، تمہارے ہاتھ تمہارے نفس کے لیے لمس محسوس کرنے کا وسیلہ۔ ارے کیسا انسان ہے، خود پورا وسیلے کے اندر جکڑا ہوا ہے، وسیلے سے انکار کر رہا ہے۔ خود پورے کا پورا وسیلے کے اندر جکڑا ہوا ہے، لیکن وسیلے سے انکار کر رہا ہے، اور خصوصیت سے ان کے وسیلے سے انکار کر رہا ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون۔ اے صاحبان ایمان، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کسی کو وسیلہ بنا لو، وسیلہ تلاش کرو، بنا میں چکا، تم بس تلاش کرو۔ توجہ یار، توجہ، کچھ کہنا چاہ رہا ہے جوہری آپ سے، بھائی میں تو بنا چکا، تمہارا کام ہے تلاش کرو۔ اب کہاں سے ڈھونڈے وہ وسیلے جو اس تک لے جائیں؟ اللہ اکبر۔ یہ وسیلے ہیں کون؟ ابھی مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھو، آنکھ عقل تک میسج پہنچانے کا وسیلہ ہے، میں نے ابھی اسٹیبلش کیا نا اس بات کو۔ ہاتھ لمس محسوس کرانے کا وسیلہ تھا عقل کو، یہ زبان چکھنے کا وسیلہ تھی ذائقہ پہنچانے کے لیے۔ یعنی وسیلہ کیا ہے؟ آنکھ وسیلہ۔ آنکھ نیلے کو نیلا کہتی ہے، ہرے کو ہرا کہتی ہے، پیلے کو پیلا کہتی ہے، غلطی نہیں کرتی۔ آپ نے محسوس نہیں کیا میری بات کو؟ کان شیریں آواز کو شیریں کہتا ہے، کرخت آواز کو کرخت کہتا ہے، غلطی نہیں کرتا۔ زبان میٹھے کو میٹھا کہتی ہے، کڑوے کو کڑوا کہتی ہے، غلطی نہیں کرتی۔ ہاتھ ٹھنڈے کو ٹھنڈا کہتے ہیں،
گرم کو گرم کہتے غلطی نہیں کرتے، یعنی وسیلہ وہ ہو جو غلطی سے پاک ہو۔ یار کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہے آصف جوہری آپ سے، یعنی وسیلہ وہ ہو جو خطا سے مبرہ ہو۔ اب وہ کہاں ڈھونڈے جو خطا سے مبرہ ہے؟ قرآن نے کہا چلو میرے ساتھ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جن میں رجس نہیں ہوتا ان میں خطا نہیں ہوتی۔ جو ہے سارے صاحبانے سے وسیلہ وہ ہوگا جو غلطی سے مبرہ ہوگا، اور غلطی سے مبرہ کون ہوگا؟ جس میں رجس نہیں ہوگا۔ اچھا، رجس کے بڑے چھوٹے چھوٹے معنی کیے ہیں۔ اس رجس کی طاقت کو کم کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے بڑے چھوٹے چھوٹے معنی کیے، کہنے کہ جھوٹ رجس ہے، ناپاکی رجس ہے، پلیدی رجس ہے، چھوٹے چھوٹے معنی رجس ہے۔ لیکن جائیے بڑی بڑی لغات اگر اٹھائیں گے تو اس میں یہ درج ہے کہ کائنات کی ہر برائی کو رجس کہتے ہیں۔ کائنات کی ہر برائی رجس ہوتی ہے، اور جن میں رجس نہیں ہوتا وہ وسیلہ ہو، وہ خطا سے مبرہ ہوں گے۔ لیکن اب رجس کے معنی ذرا آسان کر لیتے ہیں جس میں ہمیں لغت کا سہارا بھی نہ لینا پڑے۔ کیا کہا قرآن نے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، ہم نے اہل بیت سے رجس کو دور کر دیا۔ یہی کہا تھا نا قرآن نے، ہم نے اہل بیت سے رجس کو دور کر دیا۔ اب جا کے ڈکشنری مت دیکھنا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے رجس کو اہل بیت سے دور کر دیا۔ جو بھی اہل بیت سے دور ہوگا بس وہی رجس ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے معنی کی طرف نہ جانا کہ جھوٹ رجس، ناپاکی رجس، پلیدی رجس، جو اہل بیت سے دور وہ رجس۔ لیکن یہ بھی تو سوچو کہ جو اہل بیت سے دور ہے وہ رجس ہے، جسے یہ خود دور کر دیں وہ کتنا بڑا رجس ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی کا دور ہونا اور ہوتا ہے، اور ان کا کسی کو دور کر دینا، اللہ اکبر۔ جو ان سے دور وہ رجس، اور جسے یہ خود دور کرے وہ سب سے بڑا رجس۔ اللہ اکبر۔ یہ جو دور ہے نا، جب یہ دور کرتے ہیں نا، دور، اللہ اکبر۔ دیکھیے قیامت بہت قریب ہے، یہ قرآن کا جملہ ہے کہ قیامت بہت قریب ہے۔ یہ جملہ جب یہ آیت اتری ہوگی سب نے سنا ہوگا نا کہ قیامت قریب ہے، اور 1450 سال ہو گئے اور وقت آہستہ آہستہ نکل رہا ہاتھوں سے، یعنی صدیاں گزر گئیں اور قرآن یہی کہتا رہا کہ قیامت قریب ہے۔ توجہ ہے؟ لیکن کتنی دور ہے کہ میرے آباء و اجداد نے بھی سنا ہوگا، میرے آباء کے آباء کے آباء نے بھی سنا ہوگا کہ قیامت قریب ہے، لیکن دور اتنی ہے کہ آ نہیں رہی۔ توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر؟ خداوند عالم کہتا ہے کہ قیامت قریب ہے، اور ہمارے لیے دور اتنی ہے کہ صدیاں گزر گئیں یہ آیت اترے ہوئے کہ قیامت قریب ہے۔ لیکن کتنی دور ہے؟ جو اللہ کے نزدیک قریب ہے وہ اتنا دور ہے، جسے اللہ دور کہے وہ کتنا دور ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا میری جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ جسے اللہ کہے کہ دور ہے وہ کتنا دور ہے؟ اس نے کہا میں نے رجس آل محمد سے دور کر دیا، اب وسیلہ وہ ہو جو خطا سے مبرہ ہو۔ اب میں کیسے عرض کروں تمہارے سامنے؟ فضائل مرتضوی میں ملا صالح کشفی علیہ رحمہ نے لکھا
کہ ابھی رسول خدا نے ہجرت نہ کی تھی مدینے کی، مکے میں موجود تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، میں کسی مشکل میں گرفتار ہوں۔ رسول خدا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہم ارحم علی عبد بحق علی ابن ابی طالب۔ پروردگار عالم، علی کے وسیلے سے محمد مصطفیٰ نے دعا کی ہے، توجہ رکھنا، تجھے علی کے حق کا واسطہ اس بندے پہ رحم کر دے۔ آپ جو بیٹھے ہوئے تھے نا احباب، وہاں پہ پیغمبر گرامی کے پاس دوسرا شخص آیا، آ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرمائیے، میں ایک مشکل میں گرفتار ہوں۔ پھر پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا اللہم ارحم علی عبد بحق علی ابن ابی طالب، پروردگار عالم تجھے علی کے حق کا واسطہ اس بندے پہ رحم فرما دے۔ اب چیم گوئیاں کرنے لگے آپس میں، کہنے لگے جب بھی کوئی مشکل کا مطالبہ کرتا ہے تو محمد مصطفیٰ علی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ توجہ توجہ، علی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے اگر کبھی علی مشکل میں آ گئے تو پھر محمد کس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں؟ بس وقت نے کروٹ بدلی، رسول خدا ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مسجد نبوی کے منبر پہ تشریف فرما تھے کہ ایک مرتبہ علی مرتضیٰ تشریف لائے اور آگے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، میں ایک مشکل میں ہوں۔ حالانکہ مشکل میں مشکل کشا نہیں ہوا کرتا، بس کچھ بندوں کی مشکل حل کرنے کے لیے ذہنی مشکل حل کرنے کے لیے مشکل کشا نے کہا کہ میں مشکل میں ہوں، میرے لیے دعا کیجئے۔ اب پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے اللہم ارحم علی علی بحق علی ابن ابی طالب، تجھے علی کا واسطہ علی پہ رحم فرما۔ توجہ ہے سارے صاحبان فکر، تجھے علی کا واسطہ، علی کے حق کا واسطہ علی پہ رحم فرما۔ خدا کی قسم سب سے پہلا وسیلہ حضرت آدم نے استعمال کیا نا، جب روتے رہے فراق جنت و حوا میں، تو ایک مرتبہ فرشتہ اتر کے کہنے لگا، اب تفسیر در منظور میں علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمٰن نے دعا نقل کی ہے جو تمہارے سامنے رکھنے لگا ہوں، تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے ان بزرگوں کا۔ کہتے ہیں کہ جب روتے رہے فراق جنت اور حوا میں، تو ایک مرتبہ فرشتہ اتر کے کہنے لگا کہ اللہ کہتا ہے آدم آپ سے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی توبہ قبول کر لی جائے؟ کہاں چاہتا ہوں میری توبہ قبول کر لی جائے؟ تو کہا پھر جیسے میں کہتا ہوں میرے پیچھے پیچھے کہیے اللہم بحق محمد وانت المحمود، اللہم بحق علی وانت علی العلا، اللہم بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، اللہم بحق حسن وانت المحسن، اللہم بحق حسین وانت قدیم الاثار، تب علا انکا انت التواب الرحیم۔ پروردگار تجھے محمد کا واسطہ، تجھے علی کا واسطہ، تجھے فاطمہ کا واسطہ، تجھے حسن کا واسطہ، تجھے حسین کا واسطہ، بھئی معاف کر دیجئے، توبہ کو قبول فرمائیے۔ اب توبہ قبول کر لی تو پھر جملہ کہوں، آدم تمہارے بھی باپ ہے، آدم میرے بھی باپ ہے، جب تمہارے باپ کی توبہ ان پانچوں کے بغیر قبول نہ ہوئی تو تمہاری توبہ پہلا وسیلہ ان کا حضرت آدم علیہ السلام نے استعمال کیا۔ آدم آپ کے بھی باپ ہیں، میرے بھی باپ ہیں، تو آپ کے اور میرے باپ کی توبہ ان کے بغیر نہیں ہے۔ اچھا یہ وجہ پتہ کیا ہے؟ ہم سارے اولاد آدم تو ہیں، لیکن یہ سارے دعائیں پنجتن کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر، سوال تو ہے اپنی جگہ کہ ہم سارے اولاد آدم تو ہیں، لیکن یہ سارے ہم مل کر ہم میں سے کچھ کرتے کچھ نہیں کرتے، تبسل استعمال ان کا، یہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے جب باپ کی وراثت تقسیم ہوتی ہے نا، توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی، جب وراثت تقسیم ہوتی ہے
تو جو نالائق اور ناخلف بچہ ہوتا ہے اسے آگ بھی تو کر دیا جاتا ہے نا. یار توجہ کیا آپ نے جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. جو نالائق اور ناخلف ہوتا ہے اسے آگ بھی کر دیا جاتا ہے. اب جب وراثت آدم چلے گی تو پھر دعائے پنجتن بھی چلے گی. کیسے پتا چلے کہ اچھی اولاد کون سی ہے اور ناخلف کون سی ہے؟ جو ان پانچوں کا واسطہ دے گا وہ اچھی اولاد کہلائے گا، اور جو ناخلف ہوگا وہ پانچوں کو جانتا ہی نہیں ہوگا. ان نعروں کو چھوٹا نہ سمجھا جائے. یہ جو چھوٹے نعرے ہوتے ہیں یہ تو مجلسوں کے اندر مجلسیں ہیں. اور یہ درسگاہ حسینی کا فیض ہے کہ جو بچے یہاں کھڑے ہو کے نعرہ لگاتے ہیں ابھی تو اس کی تربیت ہو رہی ہے نا. حالانکہ ابھی اسے پتہ نہیں کہ اس نے ابھی ختم قرآن کا ثواب لیا ہے. ابھی تو اس کی تربیت ہو رہی ہے نا. ابھی حالانکہ اسے پتہ نہیں کہ یہ ختم قرآن کر چکا کھڑے ہو کے. ذات احدیت نے جب بھی قرآن میں گفتگو کی ان کے وسیلے سے تم تک پہنچایا. قرآن اترا محمد مصطفیٰ پر، محمد مصطفیٰ پر اترا، محمد مصطفیٰ نے پہنچایا، محمد عربی نے پہنچایا، انہوں نے بچایا. توجہ بالکل مسائل کی طرف نہیں جا رہا ہوں لیکن کوئی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. خدا کی قسم قرآن دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ہمارا کوئی عقیدہ ایسا ہو جو قرآن سے تضاد کر جائے تو ہم اسے چھوڑتے ہیں. چاہے وہ توسل ہو، چاہے وہ غیر اللہ سے مدد ہو، چاہے وہ ولایت ہو، چاہے وہ امامت ہو. ہم نے ہر ایک عقیدے کو اخذ کیا ہے قرآن سے، کیونکہ اس میں ہر خوش کو ترک کا ذکر رکھا ذات احدیت نے. ٹھیک ہے نا. اسی لیے قرآن محمد مصطفیٰ کا معجزہ ہے. دو بڑے معجزے ہیں میرے نبی کے. ایک سب سے بڑا معجزہ قرآن، دوسرا سب سے بڑا معجزہ ہے علی. علی معجزہ محمد مصطفیٰ ہیں. پھر صحیح کبھی ڈیٹیل ہے، تقریریں ہیں اس پہ، کبھی ڈیٹیلز دوں گا، لیکن یاد رکھیے کہ قرآن میرے نبی کا معجزہ ہے. ذات احدیت نے اپنے نبی کو قرآن جیسا معجزہ عطا کیا، لیکن قرآن پہنچایا کن کے توسل سے؟ ان کے توسل سے. اور یہ قرآن معجزہ کیوں کر ہے اور میرے نبی کو معجزہ بنا کر کیوں دیا گیا؟ ہر نبی کو یوں تو معجزہ دیا اللہ نے، لیکن میرے نبی کو قرآن جیسا معجزہ عطا کیا. چونکہ جیسا دور ہوتا تھا ویسا اللہ معجزہ دے دیتا تھا. توجہ ہے؟ جیسا دور ہوتا تھا ویسا معجزہ دے دیا جاتا تھا. یعنی کہنا کیا چاہ رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو اپنے عروج پہ تھا. سامری جیسا جادوگر اس دور کی پیداوار ہے. جادو اپنے عروج پہ تھا. ذات احدیت نے ایک ایسا معجزہ دیا جس کے آگے جادو کچھ بھی نہ ہو، یعنی کہ عصا عطا کیا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب اپنے عروج پہ تھی. طب اپنے عروج پہ تھی. لوگ کوڑی کو شفا یاب کرتے، ایسی ایسی ادویات بناتے کہ بیمار اٹھ کے کھڑا ہو جاتا. لیکن اللہ نے معجزہ کیا دیا کہ ادویات دینے سے بھی پہلے صرف ہاتھ لگا اور شفا بانٹ. توجہ ہے؟ یعنی موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ کوڑی کو شفا یاب کرتے ہیں اور مردے کو زندہ کر دیتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی جنات پہ. جنات کا دورہ تھا. ایک قالین دیا، ایک ایسا فرش عطا کیا جس پہ بیٹھتے تھے اور ہوا میں اڑتے تھے، ہوا پہ تسلط دیا. یہ تھا معجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا. یعنی جیسا دور ہوتا ویسا اللہ معجزہ دیتا. میرے نبی کے دور میں ادب اپنے عروج پہ تھا. توجہ ہے؟ شعر کہنے والے، خطابت کرنے والے میرے نبی کے دور میں اتنے بڑے بڑے لوگ پائے جاتے تھے کہ اللہ نے ایک ایسی کتاب دی
کہ اس میں ایک سورہ بھیجا. کہا یہ اگر خود کو بہت بڑا ادیب سمجھتے ہیں تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. جا کے ذرا کعبے کے ساتھ چشمہ کر کے کہے کہ اگر جواب لا سکتے ہو تو لاؤ. اللہ اکبر. لیکن جملہ کوئی اور سے عرض کرنا میں نے تم سے. اب پروردگار عالم نے میرے نبی کو کیا معجزہ دیا؟ قرآن ہے جسے کوئی ایسا کام جسے عام مخلوق کرنے سے عاجز ہو اور اللہ کا نبی کر پائے وہ ہے معجزہ. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا، موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا، سلیمان علیہ السلام کو جو معجزہ دیا. اب دیکھیں سلیمان علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. قاہرہ کے ایک میوزیم میں وہ فرش وہ قالین ابھی بھی پڑا ہے لیکن کام نہیں کر رہا. وہ قالین کام نہیں کر رہا کہ کوئی اس پہ بیٹھے اور وہ اڑ جائے. ایسا نہیں ہو رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بعد میں بنی اسرائیل کے پاس رہا لیکن نہ اس کے بعد کبھی پانی نے راستہ دیا، نہ کبھی مارنے پہ پتھر پھٹے، نہ کبھی درخت بنا، اس سے کچھ بھی نہ ہوا چونکہ صاحب معجزہ ظاہری طور پہ چلا گیا. بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ معجزہ نظر نہ آ سکا چونکہ صاحب معجزہ چلا گیا. تو پھر صاحب معجزہ جب تک زندہ رہتا ہے معجزہ تب تک باقی رہتا ہے. قرآن ہے محمد کا معجزہ. قرآن ہے محمد مصطفیٰ کا معجزہ. تو پھر پوری امت مسلمہ کو یہ بات ماننا پڑے گی کہ اگر آج تک قرآن زندہ ہے تو ماننا پڑے گا محمد مصطفیٰ زندہ ہے. بس سینے میں آج ویسی طاقت نہیں جیسی بات کرنا چاہتا ہوں لیکن بہت مشہور ہوں اور میرے ٹوٹے پھوٹے لفظ اور کجمج بیانیاں سننے کے عادی ہیں آپ. جو کچھ حاضر خدمت کرتا ہوں سماعت کرتے ہیں آپ. لیکن ذرا بات کو بھی تھوڑا سا اور آگے جانا ہے. قرآن محمد مصطفیٰ کا معجزہ، لیکن خدا کی قسم یہ معجزہ ہوتے ہوئے جب تک آل محمد نہ ہوئے قرآن کو تسلیم نہ کیا گیا. یہ توسل ذہن میں رہے ان کا. تو میں جس منزل پہ لانا تھا میں لے آیا. قرآن کو مانا نہیں گیا جب تک یہ نہ ہوئے. یہ تھا قرآن صامت اور آل محمد ہے قرآن ناطق. قرآن ناطق بڑا ہے، صامت چھوٹا ہے. اللہ اکبر. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ خدا کی قسم جب تک ناطق نہ آئے صامت کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا. پھر زور دے رہا ہوں اس بات پہ کہ میں نے جملہ کیوں کہا. وہ جو نجران سے عیسائی آئے تھے رسول خدا سے بحث کرنے کے لیے، پیغمبر گرامی نے انہیں خود بلوایا تھا بحث کرنے کے لیے. لیکن جب بحث کرنے کے لیے آ گئے رسول خدا نے پوچھا کہ کیوں تم مانتے ہو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا؟ تو کہنے لگے بغیر باپ کے پیدا ہوا. اب جب چپ ہوئے نا تو آیت بولی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. حبیب ان سے کہہ دے کہ اگر عیسیٰ کو اس لیے خدا کا بیٹا مانتے ہیں کہ اس کا باپ نہیں ہے تو پھر آدم کو پہلے مانو اس کی ماں بھی نہیں ہے. توجہ بھی دوستو، پہلے آدم کو مان لو اس کی ماں بھی نہیں ہے اس کا باپ بھی نہیں ہے. ہم نے کن کہا آدم فیکون ہو گیا تو اس کو مانو. اب اتنی بڑی دلیل بھیجی اللہ نے لیکن نہیں مانے. توجہ ہے. قرآن آ گیا، قرآن کی آیت آ گئی، نہیں مانے. اب جب قرآن کے آنے کے بعد بھی نہ مانے تو اب کیا کیا جائے؟ اب پروردگار عالم نے کہا اگر قرآن کے بعد بھی نہیں مان رہے تو ان کو کہو کہ ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم. آپ پیغمبر لے کے چلے حسنین کو، سیدہ کو، علی کو. قرآن صامت آیا نہیں مانے، قرآن ناطق آیا مان گئے.
تسلیم نہیں کیا انہوں نے، نعت گایا، فوراً مانے۔ اچھا بھئی کیا ہوا؟ اب یہ منظر پر سن لو اور مجھے اجازت دے دو۔ دیکھیے پیغمبر گرامی نے ان سے کہا ابنانا و ابناکم، تم لے کے آؤ اپنے بیٹوں کو۔ ہزاروں دفعہ سنیے تم نے بات، لیکن ذرا اس اینگل سے بھی سن لو۔ ابنانا و ابناکم، تم لے کے آؤ اپنے بیٹوں کو، ہم لے کے آتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ ونسانا و نساکم، تم لے کے آؤ اپنی عورتوں کو، ہم لے کے آتے ہیں اپنی عورتوں کو۔ وانفسنا وانفسکم، تم لے کے آؤ اپنے نفسوں کو، ہم لے کے آتے ہیں اپنے نفسوں کو۔ یہی ہوا نا؟ اچھا وہ جو 14 رکنی وفد آیا ہوا تھا نجران سے، ان میں ان کی اولاد تو ساتھ نہیں تھی، عورتیں بھی ساتھ نہیں تھی، لیکن انہیں کیا فخر تھا کہ یہ مباہلہ کرنے آ گئے اگلے دن؟ توجہات کا طالب حاصل جوہری آپ سے سن رہے، انہیں کیا ایسا فخر تھا کہ یہ پھر بھی اگلے روز مباہلہ کرنے آ گئے؟ عورتیں ساتھ نہیں ہیں، بچے ساتھ نہیں ہیں۔ ہاں ایک فخر انہیں ضرور ہے، یہ جو عقیدہ لے کے آئے ہیں نا ساتھ، اس میں اگر بات ہو نا ابنانا و ابناکم کی، کہ تم لے کے آؤ اپنے بیٹوں کو، ہم لاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تو یہ عیسیٰ کو مانتے ہیں خدا کا بیٹا۔ توجہ ہے؟ یعنی اگر بات بیٹوں کی آئے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تو خدا کا بیٹا ہے۔ سمجھ رہے ہو میری بات کو جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ بھائی وَنِسَانَ وَنِسَاكُمْ، تم لے کے آؤ اپنی عورتوں کو، ہم لے کے آتے ہیں اپنی عورتوں کو۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ جناب مریم جیسی پاک و پاکیزہ عورت کے علاوہ اور کوئی صاحب فضیلت عورت کون ہو سکتی ہے، اس لیے نشانہ کی جگہ لے کے آئیں گے جناب مریم کی عظمت کو، اور انفسنا کی جگہ کسے لے کے آئیں گے؟ روح القدس کو، یعنی کہ جبریل کو۔ یہ تثلیث کو ملا کے عیسائیت مانتے ہیں نا۔ تثلیث کیا ہے؟ یعنی کس کس کو مانتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جناب مریم اور روح القدس یعنی حضرت جبریل کو ملا کے کیا مانتے ہیں؟ تثلیث یعنی توحید۔ تو اب ان کے پاس کیا فخر ہے کہ اگر بات ہو بیٹوں کی تو ان کے پاس خدا کا بیٹا، اگر بات ہو عورتوں کی تو ان کے پاس مریم جیسی عورت، بات ہو اگر نفسوں کی تو ان کے پاس روح القدس جبریل جیسا بندہ۔ تو اب رسول بھی تو کوئی انتظام کر کے چلیں گے، اب رسول بھی تو کوئی انتظام کر کے چلیں گے۔ اپنا آدھا کی جگہ حسنین کو لے کے گئے کہ تم عیسیٰ کو اگر خدا کا بیٹا مانتے ہو، خدا کے بیٹے کو چھوڑو، ذرا میرے 2 بیٹوں کی مثال لے کے آؤ، ارے مریم کو چھوڑو میری بیٹی کی مثال لے کے آؤ، اور اگر تم جبریل کو لے کے آئے ہو تو میں جبریل کے استاد کو لے کے آیا ہوں۔ بھائی دونوں ہاتھ بلند کر کے یکسبا ہو کے نعرہ ہے غریب، پورے انتظام کے ساتھ گئے پیغمبر۔ اگر ان کے پاس جبریل تھا تو ادھر استاد جبریل تھے۔ اب ایک جملہ کہوں اور مسائل کی طرف بڑھ جاؤں۔ اللہ اکبر، عیسیٰ خدا کا بیٹا، لیکن ٹک نہیں پائی یہ عظمت، وہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ خدا کا بیٹا ان 5 کے سامنے۔ تو جب ان 5 کے سامنے خدا کا بیٹا نہیں ٹک سکتا تو کسی بندہ خدا کی بیٹی کیسے ٹک سکتی ہے؟ صلوات پڑھ لیجئے پھر سارے احباب بلند ہیں۔ بس انشاءاللہ کل یقیناً بلا فصل گفتگو کروں گا آپ سے، میری آج کی حاضری کو قبول فرمائیے گا۔ لیکن آج ایک ایسے شہزادے کا ذکر ہے، جانتے ہو جب کربلا کی دستاویز لکھی گئی تھی، کسی بھی تحریر کو ختم کرنے کے لیے ایک آخری نقطہ لگایا جاتا ہے جسے فل سٹاپ کہتے ہیں، اس کے بعد تحریر تمام ہو جاتی ہے نا، جملہ تمام ہو جاتا ہے۔ کربلا کی دستاویز کے فل سٹاپ کا نام علی اصغر ہے۔ اجرکم اللہ۔
تم نے ہائے کی، ہم گریے میں داخل ہو گئے۔ جب کوئی نہ رہا اور حسین اکیلے رہ گئے تو ایک مرتبہ خیمے میں آ کر کہنے لگے لاؤ مجھے اصغر دو، شاید میں اسے پانی پلا سکوں، اجرکم علی اللہ، لاؤ علی اصغر کو میرے حوالے کر دو، شاید میں اسے پانی پلا سکوں۔ یہ وہ منظر تھا کہ جب حسین نے اپنے بیٹے کو آغوش میں لیا اور اپنی ابا کا دامن اس پہ کیا اور فوج اشقیاء کے سامنے حسین گئے اور ایک جملہ کہا دیکھو پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، یہ بچہ پیاسا ہے، اس نے پانی نہیں پیا، اگر تم میں رحم کی تھوڑی سی رمق باقی ہے تو اسے پانی پلا دو۔ پلٹ کے جواب کیا آیا کہ پانی خود پینا چاہتا ہے، نام بچے کا لے رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے ابا کا دامن ہٹا کے کہا اصغر ذرا زبان بے زبانی سے ان سے خود پانی طلب کر لے۔ ننھے اصغر نے اپنی زبان کو باہر نکالا۔ اللہ تمہاری صدائیں بلند ہو گئی۔ ننھے اصغر نے اپنی زبان کو باہر نکالا۔ یہ وہ منظر تھا کہ جب فوج اشقیاء خود دیکھ کے رونے لگ گئی، جب دیر تک فوجوں میں رونے کی آوازیں آئیں تو پچھلے سعد نے حکم دیا ایسا نہ ہو کہ حسین کے بیٹے کا رونا دیکھ کے فوجوں میں بغاوت ہو جائے، یہی حسین کے کلام کو بند کر دے۔ بس حرملا نے تیر جوڑا۔ اجرکم اللہ، ارے تم نے سن رکھا ہے کہ حرملا نے جو تیر جوڑا وہ کوئی انسانوں کے مارنے والا تھوڑی تھا، بس حسین کی گود میں اصغر تھا، تیر چھوڑا، بچے کی گردن میں لگا، گردن میں لگ کر حسین کے بازو میں لگا، اور مورخین نے لکھا کہ تیر اتنا بڑا تھا کہ اگر حسین کا بازو نہ ہوتا جہاں تک تیر جاتا وہاں تک اصغر جاتا۔ اجرکم علی اللہ، تم نے گریہ کیا، اجرکم علی اللہ، جہاں تک تیر جاتا وہاں تک علی اصغر جاتے۔ بس یہ وہ موقع تھا کہ حسین نے اپنے لال کی گردن کے اوپر پھر ابا کا سایہ کیا۔ حسین نے ایک مرتبہ پھر اپنے لال کی گردن کے اوپر اپنی ابا کا سایہ کیا۔ واپس خیموں میں آئے حسین، حسین باپ بھی ہے، حسین امام بھی ہے۔ امام چاہ رہا ہے کہ بچے کو ماں کے حوالے کرے، لیکن باپ سوچ رہا ہے کہ ماں یہ منظر کیسے دیکھے گی۔ ابا کا دامن ہٹایا نہیں ابھی تک کہ ایک چھوٹی سی بچی آئی، حسین کی ابا ہلا کے کہنے لگی میں سمجھ گئی بابا آپ اصغر کو زیادہ پیار کرتے ہیں، اسے پانی پلا دیا۔ اجرکم علی اللہ، اصغر کو پانی پلانا ہے لیکن مجھے پانی نہیں پلایا۔ بس یہ وہ منظر تھا کہ بی بی کا جملہ سن کے حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، کہا سکینہ دیکھ پانی پی کے نہیں آیا، تیر کھا کے آیا۔ اجرکم علی اللہ، اللہ تمہارے گریے کو قبول کرے، اللہ تمہاری صداؤں کو بلند رکھے، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ سکینہ تیر کھا کے آیا علی اصغر، بس بہن کیے ماؤں نے، بیٹیوں نے، بہنوں نے روئیں علی اصغر کو، حسین لے کے چلے علی اصغر کو۔ جانتے ہو کربلا کے بن میں حسین نے اپنی تلوار سے ایک ننھی سی قبر کھودی۔ حسین نے اپنی تلوار سے ایک ننھی سی قبر کو کھودا اور بچے کو قبر کے اندر لٹایا۔ جانتے ہو نا 6 ماہ کے بچے کا چہرہ کیسا ہوتا ہے، جانتے ہو 6 ماہ کے بچے کا سن کیسا ہوتا ہے، اور پھر حسین کا لاڈلا ہو اس چاند جیسے چہرے کو جب قبر میں لٹایا، حسین نے چہرے پہ ریت نہ ڈالی، اس گرم ریت کو ڈالنے کے لیے حسین نے پہلے پاؤں پہ ریت ڈالی، پھر ٹانگوں پہ ریت ڈالی، پھر شکم پہ ریت ڈالی۔ جب چہرہ سامنے آیا حسین نے اپنا چہرہ ہٹایا۔
اپنا چہرہ ہٹا کے اصغر کے چہرے پہ ریت کو ڈالا، بچے کو ریت کے حوالے کر کے حسین اٹھ کے کھڑے ہوئے، ابھی کھڑے ہوئے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پہ سلام ہو۔ حسین نے چیخ بلند کی، کہا تو کون ہے جو اس وقت بھی مجھے لائق سلام سمجھتا ہے؟ اجرکم اللہ، بس آخری جملہ، تو کون ہے جو مجھے اس وقت لائق سلام سمجھتا ہے؟ جو سلام کہہ رہا تھا، اب اس کا جملہ سنو گے، کہنے لگے میں صغرا کا قاصد ہوں، میں خط لے کے آیا، خط حسین کے حوالے کیا، حسین نے خط کو کھولا، پہلی سطر پہ لکھی السلام علیکہ یا ابا، اے بابا آپ پہ سلام ہو، دوسری سطر پہ لکھا سب سے پہلے مجھے چھوٹے اصغر کے بارے میں بتاؤ، سب سے پہلے مجھے میرے بھائی اصغر کے بارے میں بتائیے کہ میرا بھائی اصغر کیسا ہے۔ حسین نے قاصد کا ہاتھ پکڑا، چھوٹی سی قبر پہ رکھا اور کہا یہ تیرے خط کا جواب۔ لعنت اللہ علی اعداء الحسین علیہ السلام۔